کا آج میں ریویو پیش کر رہا ہوں۔ یہ ناول آج سے تقریباً 15 سال پہلے 2004 کو منظر عام پہ آیا، لیکن اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی اس کی مقبولیت اور اشاعت کا سلسلہ متواتر جاری ہے اور اسے لوگوں میں اور خاص طور پر نوجوان نسل میں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر ہماری زندگیوں میں آنے والے اس موڑ کی کہانی ہے جب روشنی یا تاریکی اور صحیح یا غلط کے انتخاب کا فیصلہ ہم پہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور انسان اپنی فری ول کے تحت جس راستے کو اپنانا چاہے اپنا سکتا ہے۔ ویسے تو آج کے دور میں عمیرہ احمد کسی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن پھر بھی اس ناول کی کہانی اور اس کے کرداروں کی طرف آنے سے پہلے ان کی تخلیقی زندگی پہ ایک نظر ڈالنی چاہیے۔ عمیرہ احمد کا کہنا تھا کہ انہوں نے لکھنے کا آغاز محض اپنی لکھائی بہتر کرنے کے لیے کیا، لیکن بہت جلد ہی ان کی لکھی ہوئی کہانیاں ماہانہ وار ڈائجسٹوں میں چھپنے لگیں اور چند ہی سالوں میں انہوں نے کئی ناولز لکھ ڈالے، جن میں امر بیل، منو سلوا اور لا حاصل جیسے ناولز سر فہرست ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹی وی اسکرین کے لیے بہت سے زبردست اور مشہور ڈرامے لکھے، جن میں میری ذات ذرہ بے نشاں، زندگی گلزار ہے اور حال ہی میں چلنے والا الف شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک تھی مریم جیسی بہت سی خوبصورت ٹیلی فلمز بھی تحریر کی۔ عمیرہ احمد کو اس بات کا کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ وہ ان چند لکھنے والوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے پاپولر فکشن میں روحانیت اور تصوف کے موضوعات کو بہت مہارت سے اپنی کہانیوں کا حصہ بنایا اور ایسے انداز میں پیش کیا کہ پڑھنے والا بہت آسانی سے ان کے کرداروں کے ساتھ خود کو ریلیٹ کر پاتا ہے۔ اگر اس ناول کے مرکزی خیال یا اس کے تھیسس کی بات کی جائے تو کتاب کے پیش لفظ میں وہ لکھتی ہیں کہ بعض دفعہ تاریکی میں قدم دھرنے کے بعد ٹھوکر لگنے سے پہلے ہی انسان کو پچھتاوا ہونے لگتا ہے۔ وہ واپس اس موڑ پر آنا چاہتا ہے جہاں سے اس نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ تب صرف ایک چیز اس کی مدد کر سکتی ہے، کوئی آواز جو رہنمائی کا کام کرے اور انسان اطاعت کے علاوہ کچھ نہ کرے۔ پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم وہی آواز ہے جو انسان کو تاریکی سے روشنی تک لا سکتی ہے اور لاتی ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ ہماری زندگیوں میں آنے والے ان لمحات کے لیے ہے جب ہم بھی اپنے آپ کو آدھے رستے کا مسافر بنا ہوا پاتے ہیں، یعنی آگے جانے کی ہمت نہیں ہوتی اور پیچھے جانا ممکن نہیں ہوتا۔ تو ایسے نامساعد اور مشکل حالات میں اگر انسان اپنے اندر جھانک کر سچ کو دریافت کرے اور سچے دل سے توبہ کرے تو خدا یقیناً اپنے بندے کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ضرور نکالتا ہے، اور شاید یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی اصل سے اور اپنی حقیقت کو جان پاتا ہے۔ اگر اس ناول کے کرداروں کو دیکھا جائے تو اس کے دو مرکزی کردار امامہ ہاشم اور سالار سکندر کے ہیں۔ امامہ ہاشم میڈیکل کی ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کا تعلق قادیانی مسلک سے ہے، لیکن کچھ حالات کے پیش نظر وہ اپنا مذہب تبدیل کر کے اسلام قبول کرتی ہے، جبکہ دوسری طرف 150 پلس آئی کیو لیول رکھنے والا سالار سکندر جو کہ انتہائی ذہین اسٹوڈنٹ ہے اور اس کا تعلق ایک بہت ہی امیر کبیر گھرانے سے ہوتا ہے۔ حادثاتی طور پر ان دونوں کی ملاقات اس وقت ہوتی ہے جب سالار خودکشی کی کوشش کرتا ہے اور امامہ اس کی جان بچاتی ہے۔ بظاہر ان دونوں کی زندگیاں ایک دوسرے سے مکمل طور پر متضاد ہیں، لیکن قسمت کی ستم ظریفی وہ ایک دوسرے کے قریب کس طرح سے آتے ہیں، ان کی زندگیوں میں کس کس طرح کے چیلنجز درپیش ہیں، اور خاص طور پر یہ کہ اس کتاب کا عنوان پیر کامل ان کی زندگیوں پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے، یہ سب کچھ آپ کو یہ ناول پڑھ کر ہی پتہ چلے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بہت سے سپورٹنگ کیریکٹرز جن میں جلال انصر، صبیحہ، فرقان اور ڈاکٹر سبت علی وغیرہ شامل ہیں، یہ تمام سپورٹنگ کیریکٹرز کہانی کو آگے لے جانے میں مدد دیتے ہیں۔ بعض دفعہ اس ناول پر یہ تنقید بھی کی جاتی ہے کہ اس میں جان بوجھ کر قادیانی مسلک کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے جواب میں یہی کہوں گا کہ آپ چاہیں تو کہانی کی بنیاد پہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ شاید اس کو مزید بہتر طور پر پیش کیا جانا چاہیے تھا، لیکن ہمارے معاشرے میں موجود اس مسئلے سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، اور میرے نزدیک اس کو بجائے ایک مذہبی رنگ دینے کے اس کو صریحاً سیاسی اور قانونی بنیادوں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس ناول پیر کامل کی اتنی پذیرائی کے باعث عمیرہ احمد کے ساتھ بھی کم و بیش وہی صورتحال نظر آتی ہے جو راجہ گدھ کی بانو قدسیہ کے ساتھ اور اداس نسلیں کی عبداللہ حسین کے ساتھ نظر آئی، کہ اس ایک ناول نے ان کے دوسرے بہت سے لکھے ہوئے کو اوور شیڈو کر دیا۔ میری بھی اس ناول کے ساتھ ایک ذاتی وابستگی اس لیے ہے کہ یہ وہ پہلی غیر نصابی کتاب تھی جسے میں نے آج سے 13 سال پہلے پڑھا، اور یہ سلسلہ آج بھی کسی نہ کسی حد تک جاری و ساری ہے۔ اس کے علاوہ 2011 میں اس کا انگریزی ترجمہ دا پرفیکٹ مینٹور کے نام سے شائع ہوا، اور کچھ عرصہ قبل ہی اس کا عربی میں بھی ترجمہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس کتاب کا دوسرا حصہ آب حیات کے نام سے بھی شائع ہو چکا ہے۔ اور آخر میں یہ کہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں
اس موڑ کا انتظار کرنا چاہیے جب روشنی یا تاریکی کے انتخاب کا فیصلہ ہم پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہم چاہیں تو اس روشنی کا انتخاب نہ کریں، لیکن کم از کم اتنی کوشش ضرور کریں کہ جو لوگ اس رستے کا انتخاب کریں ان کی راہ میں روڑے نہ اٹکائیں اور احزاب کی جنگ لڑنے والوں کے لیے بنو قریظہ نہ بنیں۔ اور چلتے چلتے علامہ اقبال کے 2 اشعار اس ہستی کے لیے جس کا اسوہ حسنہ لائق تقلید ہے اور جو حقیقتاً پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کہلانے کے مستحق ہے۔ امید ہے یہ کتاب آپ کو پسند آئے گی اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ وہ دانائے سبل